بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج کو لبنان پر حملوں کا حکم دے دیا۔ لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو لبنان پر حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملوں کا حکم دے دیا گیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ آج صبح اسرائیل پر کیے گئے حملوں کے رد عمل میں لبنان پر حملوں کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے امن مشن کا کہنا ہے کہ لبنان اسرائیل بگڑتی ہوئی صورتحال خطے کے لیے سنگین نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ کے بعد لبنان پر درجنوں میزائل حملے۔ اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے بعد لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ غزہ میں 2 دنوں میں مزید 130 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر درجنوں فضائی حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں 2 لبنانی شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے جنوبی لبنان کے متعدد دیہاتوں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پر رات گئے بڑے فضائی حملوں میں 5 فلسطینی بچے شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 49,747 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,13,213 ہو گئی۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے لبنان میں درجنوں راکٹ لانچرز اور حزب اللہ کے مرکزی مرکز کو نشانہ بنایا ہے اور ابھی مزید حملے بھی کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں میں 5 راکٹ فائر کیے، جنہیں فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا، جس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغنے میں کسی بھی قسم کے کردار سے انکار کر دیا۔ اپنے بیان میں حزب اللہ نے اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فضائی حملوں کے جواز کے لیے بہانہ گھڑ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے خلیجی جزائر پر نئے میزائل سسٹم نصب کر دیے۔ ایران کی پاسداران انقلاب آبنائے ہرمز کے قریب 3 جزیروں پر نئے میزائل سسٹم نصب کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئے میزائل سسٹم آبنائے ہرمز کے قریب تنبل کبرا، تنبل صغرا اور ابو موسیٰ پر تعینات کیے گئے ہیں، جو عالمی سطح پر ایک اہم سمندری راستہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے حال ہی میں اس علاقے میں فوجی مشقیں کی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے یہ اقدام ایسے وقت پر اٹھایا ہے جب ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملنے والے دھمکی آمیز خط کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب کے نیول کمانڈر علی رضا کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں دشمن کے ٹھکانوں، جہازوں اور اثاثوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نئے میزائل سسٹم 600 کلومیٹر یعنی 370 میل کے اندر کسی بھی ہدف کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خط میں ایران کو نئے جوہری معاہدے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دے رکھی ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر ایران نے جوہری پروگرام جاری رکھا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں سیکیورٹی چیف کو عہدے سے ہٹانے اور غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کی رات ہزاروں افراد نے تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر کے باہر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے اور مغویوں کی واپسی کی بجائے غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے نیتن یاہو حکومت کے فیصلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واضح رہے نیتن یاہو نے چند دن قبل شین بیٹ کے سربراہ رونن بار کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا، مگر بعد ازاں اسرائیل کی سپریم کورٹ نے نیتن یاہو حکومت کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت 48 گھنٹوں میں مزید 130 فلسطینی شہید، 263 زخمی۔
اسرائیل نے غزہ میں بمباری اور زمینی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں، جس کا مقصد مبینہ طور پر حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ادھر جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے سرحد پار سے فائر کیے گئے راکٹ کو دوبارہ اور جوابی کارروائی میں 2 لبنانی شہروں پر گولہ باری اور 3 دیگر علاقوں میں فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق یہ حملے لبنانی علاقے سے راکٹ فائر کیے جانے کے بعد کیے گئے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اسرائیلی حکام نے کہا کہ انہوں نے 3 راکٹس کو سرحدی علاقے میں مار گرایا، تاہم حزب اللہ نے ان حملوں سے کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا اسرائیل سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا، اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملوں کی بحالی عوام کے لیے ایک سنگین دھچکا ہے۔ ہم شہری ہلاکتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ اسرائیل نے 19 جنوری 2025 کو جنگ بندی کے بعد ایک بار پھر غزہ پر حملے شروع کر دیے ہیں، جس پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے سخت رد عمل دیا ہے۔ ان ممالک نے زور دیا ہے کہ تمام فریقین مذاکرات کے ذریعے مستقل جنگ بندی کی کوششیں کریں۔ وزراء نے یہ بھی کہا کہ حماس کو یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے اور یہ تنظیم غزہ پر حکمرانی نہ کرے اور نہ ہی اسرائیل کے لیے خطرہ بنے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ میں میئر استنبول کی گرفتاری کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہرے جاری۔ میئر استنبول کی گرفتاری کے خلاف ترکیہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میئر کی گرفتاری کے خلاف تیسرے روز بھی ترکیہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق استنبول اور ازمیر میں مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ازمیر میں پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کی، ربڑ کی گولیاں اور پانی کی توپ چلا دی۔ 300 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب عدالتی دستاویزات کے مطابق میئر استنبول نے بدعنوانی سمیت تمام الزامات مسترد کر دیے۔ واضح رہے میئر استنبول کو بدھ کے دن مبینہ بدعنوانی اور دہشت گردی کے الزامات میں حراست میں لیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ جنگ بندی معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان حماس نے بتایا کہ نیتن یاہو جنگ بندی معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، جنہیں جنگ بندی کا دوبارہ نفاذ ان کے موقع پر منحصر ہے۔ ترجمان حماس نے کہا کہ نیتن یاہو معاہدے اور قیدیوں کی زندگیوں پر حکومت کو ترجیح دیتا ہے۔ غزہ میں کمیونٹی سپورٹ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا، جس میں حماس شامل نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہماری غزہ پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری ترجیحات قومی اتفاق رائے ہے اور ہم اس کے نتائج کے لیے پرعزم ہیں۔ قبل ازیں فلسطینی تنظیم فتح نے اپنے بیان میں مطالبہ کیا تھا کہ حماس فلسطینی وجود کے تحفظ کے لیے اقتدار چھوڑ دے، اس کو غزہ کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الگ ہو جانا چاہیے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے سراج الدین حقانی کی گرفتاری پر $1 کروڑ انعامی رقم ختم کر دی۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی گرفتاری پر $1 کروڑ کی انعامی رقم ختم کر دی ہے۔ طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ دنوں ہی امریکی وفد نے کابل کا دورہ کیا تھا، تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دوسری جانب FBI کی ویب سائٹ پر سراج الدین حقانی کے گرفتاری پر $1 کروڑ انعامی رقم کا اشتہار اب بھی موجود ہے۔ یاد رہے طالبان اور امریکی وفد کے درمیان کابل میں اہم ملاقات میں امریکی خصوصی ایلچی برائے مغوی افراد ایڈم بوہلر اور زلمے خلیلزاد شامل تھے۔ اس وفد نے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں، جس کے بعد طالبان نے امریکی قیدی شہری کو رہا کر دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔